فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کا اذان اور اقامت سے متعلق مسائل کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کا اگلا حصہ اذان کے جواب کے فضائل سے متعلق ہے۔ اذان کا جواب دینا، اس عمل کی بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں۔ بعض فضائل کا تذکرہ ضمناً سرسری طور پر بعض روایتوں کے ضمن میں آ چکا ہے، لیکن مستقل طور پر چند نقاط یکجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جو آئے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جانا مناسب ہے۔ آئیے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اذان کے جواب کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں مختلف فضیلتیں موجود ہیں، اور یہ ساری فضائل ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس بات کی داعی ہیں کہ ہم اذان کے جواب کا اہتمام کریں تاکہ ان فضائل سے ہمکنار ہو سکیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے والا بھلائی کی گواہی دینے والوں میں سے ہے۔ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے وہ ایک بہت بڑے خیر کی گواہی دینے والا ہے۔ آپ سوچیں کہ اذان کتنا بڑا خیر کا کام ہے، اور پھر اس کا جواب دینا یہ اسی کی گواہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور اور لمبی روایت کا آخری حصہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرفوعاً۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ۔ جو بھی آدمی مؤذن کی اذان کی آواز سنے گا، جہاں تک بھی وہ آواز پہنچے گی، آواز سننے والے سنیں گے، وہ سننے والا جن ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی مؤذن کی آواز کو سنے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر فرمائے گا تو اس مؤذن کے اذان کی گواہی دے گا۔ یہ اذان کی آواز جس کی گواہی دے رہا ہے، یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ گواہی دینے والا ہوگا کہ فلاں ویرانے میں، فلاں صحرا میں، فلاں پہاڑ کی چوٹی پر، فلاں شہر میں، فلاں دیہات میں، فلاں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے یہ گواہی دینے والا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ فضیلت کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے جواب دینے والے کو خیر کی گواہی دینے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خیر کی گواہی دینے والے بنیں، اور خصوصیت کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے کہ ہم خیر کی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ نمبر دو، دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی شخص اذان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اپنے دل سے دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت کا داخل ہر آدمی مشتاق ہے، ہر آدمی چاہت کرتا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دخول جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ویسے ہی کہے گا جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد تفصیل ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والا اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس طریقے سے تمام کلمات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرا کر کے فرمایا۔ آخر میں فرمایا، من قلبہ دخل الجنہ، جس نے یہ سارے جواب کلمات کے، اذان کے الفاظ کے جوابات دیے ہیں، من قلبہ، اپنے دل سے، یعنی اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ،
ان الفاظ کے معنی کو سمجھ کر کے اس پر ایمان رکھ کر کے جس نے بھی جواب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر اذان کے جواب دینے والوں کی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے اذان کا جواب دینا۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے، ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے ہم بھی اس سلسلے میں محتاط نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور ہم اپنی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی میٹنگوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے۔ ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ جنت کا داخلہ ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، مغفرت گناہوں کی اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے کہے گا، جواب دیتے ہوئے کہے گا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مؤذن کا جواب دے گا، اذان کا جواب دے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے جو اس اذان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے اذان کے جواب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کے جواب کا ایک کام یہ ہے کہ جب الفاظ کا جواب الفاظ کے ذریعے سے دے دیا جائے، اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ پڑھے، درود پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کیا ثواب ہے، یہ بھی جواب کا ہی حصہ ہے کہ اذان کے جملوں کو دہرا لیا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، پھر اس کے بعد دعائے معصور پڑھی جائے، یہ سب جواب ہی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رحمتوں کے بجائے اس کا زیادہ مناسب معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح و ثنا فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے بیچ میں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اذان کے جواب میں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کی تعریف اور مدح و ثنا فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے بیچ میں۔ حضرت ابو العالیہ جو مشہور تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں صلاۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ کا معنی ہوتا ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے پاس اس بندے کی تعریف کرتا ہے، ستائش کرتا ہے۔ اور یہی صلاۃ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، یعنی فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے بندگان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایسے ہی ایک پہلو اور بھی ہے اذان کے جواب کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کے مقام کا سوال کرے گا، جنت کا جو مقام وسیلہ ہے اس کا سوال کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت ملے گی کہ اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش فرمائیں۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا استحقاق، حقدار ہونا کتنی بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ یہ بھی کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اذان کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا، جو جنت کا ایک اونچا مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اس کا ہم سوال کریں گے کہ اللہ ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی ایک فضائل ہیں، چند باتیں یہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی گئی ہیں، بقیہ چند باتیں جو مزید ہیں وہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فضائل اور اس کے علاوہ اور جو دیگر فضائل ہیں جو اگلے حصے میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، تمام فضائل پر اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام فضیلتوں سے ہمکنار ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔